السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے، اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، سے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں شعر نمبر 5 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 5 کیا ہے؟ سوزا ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ سوزا کے معنی بے قرار، بے چین، تڑپنا۔ نفس نفس کے معنی کیا ہے؟ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر گھڑی۔ فرقت کے معنی جدائی، تنہائی، ہجر۔ شعلہ نوا کے معنی آتش بیاں یا آتش بیانی یا آواز میں گرم جوشی، یعنی آواز میں جوش و خروش ہونا۔ اس شعر کا جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے کہ طائب اللہ کی یاد میں ہر لمحہ بے قرار ہے، بے چین ہے۔ سکون اس کو مطلب یعنی سکون نہیں ہے، لیکن سکون تو ہے۔ طائب اللہ کی یاد میں ہر لمحہ بے قرار ہے۔ بے قرار کیوں ہے؟ اور سکون انسان کو تب نہیں ملتا جب وہ اللہ کو یعنی یاد نہیں کر رہا۔ تو طائب اللہ کی یاد میں ہر لمحہ بے قرار ہے، اور اسی کے فراق میں یا ہجر میں، دنیا بھر میں اس کی آتش بیانی کی دھوم ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طائب اللہ کی یاد میں بے قرار ہے، ان کو اطمینان نصیب نہیں ہو رہا۔ اطمینان کیوں نصیب نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہ اللہ کی یاد میں اشعار لکھ رہا ہے، اور اسی کے فراق میں دنیا بھر میں آتش بیانی کی دھوم ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر جب یاد میں یا اللہ کی یاد میں بے قرار ہو، تو جب بے قراری کا اظہار کریں گے اپنے اشعار میں، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے اشعار جو لوگ سنیں گے تو ان کے اوپر اثر ضرور ہوگا۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں تشریح کی طرف۔ اس شعر میں حفیظ طائب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر سمے اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہوں، مصروف رہتا ہوں، جس طرح بہت سارے لوگ مصروف رہتے ہیں۔ جس طرح ایک عاشق محبوب کی یاد میں بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، اللہ کی یاد مجھے اس سے ملاقات کے لیے بے قرار رکھتی ہے۔ کس وقت میں اللہ سے ملاقات کر سکوں گا، اور کب مجھے اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ میری ہر سانس، میرا ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی یاد میں یعنی کیا ہے؟ یعنی سوزا ہے، بے قرار ہے۔ یعنی میں جس گھڑی سے بھی گزر رہا ہوں تو مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بے چینی کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسا کون سا وقت ہوگا کہ میں اللہ کا دیدار کر سکوں گا۔ ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگ اس دنیا میں آ جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تو مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں اس رب کو مجھے دیکھنا بھی چاہیے۔ ویسے تو انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم ایسے حالت میں پائیں گے، ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کی جدائی میں، ہجر میں میرے جذبات اور احساسات اشعار کی صورت یا اشعار کی شکل میں زبان پر نمودار ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ نمودار ہوتے ہیں۔ نمودار کا مطلب یعنی میری زبان سے نکلتے ہیں۔ نمودار کا مطلب ظاہر ہونا۔ مثلا میرے دل میں کوئی بات ہے، جب میں اس بات کو لوگوں تک پہنچاؤں، اپنی بات کو اپنی زبان سے ادا کروں، تو اس کو اظہار کہتے ہیں، ظاہر ہونا کہتے ہیں، نظر آنا کہتے ہیں۔ تو لہٰذا شاعر بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ کو جو یاد کر رہا ہوں تو وہ اللہ کی یاد میں اشعار میری زبان سے نکلتے ہیں۔ کیوں نکلتے ہیں؟ نکلتے اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا عشق ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ ان کا عشق ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت بے قرار ہے کہ وہ کون سا لمحہ ہوگا جب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جنت الفردوس چلے جائیں گے سب انسان انشاءاللہ، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ پھر جب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دیدار کرائے گا تو لوگ بہت زیادہ بے قرار ہو جائیں گے۔ پھر وہ دوسرا مطلب ایک ہفتہ گزرنے کے بعد، اس طرح میں نے علماء سے سنا ہے، آپ لوگ مزید بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں، علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی دیدار کب کرائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ دیکھے گا تو وہ مزید بے قرار ہوگا، وہ ہر وقت ان کے دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بار بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے انسان کا جو دل ہے نا جنت میں انہیں بھرے گا، وہ بار بار تمنا کرے گا، آرزو کرے گا۔ اور جنت میں جب انسان کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس خواہش کو اللہ تعالیٰ فوراً کو مطلب یعنی اس کو پورا کرے گا۔ دنیا میں تو کبھی کبھار انسان کی خواہش نکلتی ہے اور کبھی کبھار سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش قبول ہو، میری یہ خواہش پوری ہو، لیکن کبھی کبھار کچھ خواہشیں پوری ہوتی ہیں، کچھ نہیں پوری ہوتی۔ جس طرح غالب کا ایک شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ بہرحال تو کہنا اس شعر کی میں تشریح کر بھی چکا ہوں، اور غالب کی جو غزل ہے 9 کلاس کی کتاب میں، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس شعر کی تشریح کس طرح کی ہوئی ہے اس حالت میں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعر کہتے ہیں کہ اس کی جدائی میں، اس کے ہجر میں، اللہ کے ہجر میں میرے جذبات اور احساسات اشعار کی صورت، اشعار کی شکل میں میری زبان پر نمودار ہوتے ہیں۔ نمودار مطلب ظاہر ہوتے ہیں۔ میری زبان پہ وہ اشعار یعنی وہ نمودار ہوتے ہیں اور نکل آتے ہیں۔ ان اشعار میں وہ سوز، تڑپ اور آتش بیانی ہے کہ ساری دنیا میں اس کی دھوم ہے۔ دھوم مطلب شان و شوکت، شکوہ، روب، دبدبا ہے۔ یہ سب اللہ کے ہجر اور فرقت کی وجہ ہے کہ باعث ہے۔ جس طرح شاعر کہتے ہیں نا مولانا حالی، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگی بیاں حالی ہے، کچھ رنگی بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ تو یہ اس میں بھی شاعر کہنا یہی چاہتے ہیں کہ میرا ہر بول دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، یعنی میرا ہر بول، ہر لفظ، ہر حرف تیرے دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے۔ دل سے ٹکرانے کا مطلب یعنی دل سے جب ٹکرایا جاتا ہے تو وہ اثر چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ رنگ بیاں حالی ہے، اور بیانی حالی یعنی حالی کا جو بیان ہے، جو بیان کرنے کا رنگ ہے، وہ سب سے الگ ہے، سب سے جدا تیرا، یعنی سب سے الگ بیان کا انداز ہے۔ اسی وجہ سے شاعر مولانا طاہر حسین حالی کا جو شعر ہے وہ دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے۔ دل سے ٹکرانے کا مطلب یعنی اثر کرتا ہے۔ جس طرح میں اقبال الحمد للہ کا ایک شعر ہے، جواب شکوہ کا جو پہلا شعر ہے وہ کچھ یوں ہے: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے مطلب یعنی دل سے جو بھی بات نکلتی ہے تو وہ طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یعنی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اثر رکھتی ہے مطلب اس کے اندر اثر ہوتا ہے، وہ بات جو دل سے نکلے وہ اثر ضرور کرتا ہے دل پہ۔ طاقت پر نہیں، اس کے پر نہیں ہوتے، اس بات کے پر نہیں ہوتے، لیکن طاقت پرواز رکھتی مگر رکھتی ہے، لیکن اڑنے کی طاقت اس کے اندر ضرور ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو بات اڑے گی، جائے گی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اثر بھی کرے گی۔ بہرحال اس شعر کی تشریح امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور جب آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آ جائے گی تو آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ آپ کو شیئر کرنی چاہیے یہ تشریح، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے یہ فائدہ باقی لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ جو جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔